پہلے تو ماما پہ غصہ آیا کہ کس طرح سے میری آبرو ریزی کی تھی، لیکن بعد میں بہت شرمندہ ہوئی۔ شاید یہ کہنا بیجا نہ ہو کہ پہلی مرتبہ اس جسور اور بے باک لڑکی کو شرمندگی کا مطلب سمجھ آ رہا تھا کہ شرمندگی کیا ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت ان کے لیے شدید ہوتی جاتی۔ میں ایک سرکش گھوڑے کی طرح تھی، مگر علی نے اپنے اعلیٰ کردار اور اخلاق سے اس سرکش گھوڑے کو رام کر لیا تھا۔ میری آنکھیں بس ان کے اشاروں کے انتظار میں رہتی اور میری تمام تر کوشش یہی رہتی کہ ان کی رضایت حاصل کروں۔ میں جو مادی لحاظ سے ہر وقت ناز و نعمت میں پلی تھی، ڈرتی تھی کہ علی سے کچھ مانگوں جو وہ پورا نہ کر سکے، کیونکہ علی ایک معمولی سے طالب علم تھے۔ اسی وجہ سے ڈرتی تھی کہ کوئی چیز مانگوں جو وہ دے نہ پائے اور جس کی وجہ سے انہیں پھر شرمندگی ہو۔ اگرچہ وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کریں گے اور کچھ بھی خریدیں گے، لیکن ان سے جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنی پوری کوشش کرتے، مخصوصاً اس وقت جب ان کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نظر آنے لگے۔ اس کے بعد تو وہ مجھے کسی کام کو تو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے۔ ان کا یہ رویہ میرے بابا کو بہت کھلتا تھا۔ ہمیشہ علی کو ڈانٹتے رہتے اور تانا دیتے رہتے کہ تم اس کو اپنے سر پر چڑھا کے رکھو گے، عورت ذات کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے، اگر زیادہ عزت دو گے تو وہ سر پر چڑھ جائے گی۔ لیکن علی کے کان جیسے ان باتوں کے لیے بہرے تھے۔ میں بھی جب وہ گھر پر نہیں تھے گھر کا سارا کام کرتی تاکہ وہ جب آئے وہ بھی تھکے تھکے اور اس خستگی کے عالم میں کئی گھر کے کام کرنے میں مشغول نہ ہو جائے۔ انہوں نے تو بس صرف مجھ سے اتنی سی درخواست کی تھی کہ کسی کے ہاتھوں سے، حتیٰ کہ اپنے بابا کے ہاتھوں سے بھی، کچھ نہ کھاؤ اور ہمیشہ وضو سے رہوں۔ میں جو ان کی مکمل مرید بن چکی تھی، ان کا ہر کہا مانتی تھی کیونکہ مجھے ان پر پورا یقین تھا۔ 9 مہینے گزر گئے اور یہ 9 مہینے ایسے گزرے جیسے میری عید ہو، لیکن اختتام اچھا نہیں ہوا، کیونکہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آیا تو علی گھر پر نہیں تھے۔ میری ماں نے میرے بابا کو فون کیا کہ اس کے پوتے کی خوشخبری دے، مگر میرے بابا کو جب پتہ چلا کہ لڑکی ہے تو غصہ ہو کے کہنے لگے، ایک تو لڑکی ہوئی ہے، اوپر سے مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ میری ماما تو وہی خوش زدہ ہو کے کھڑی رہ گئی اور نظریں جھکا کر پرنم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔